بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ایران نے جوہری ہتھیار لیے تو خلیجی ممالک اپنی سلامتی یقینی بنائیں گے، سعودی عرب کا ایران کو دو ٹوک پیغام۔ افغان فورسز کی فائرنگ، پاکستانی حکام کا ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے جامعہ اقتصادی شراکت داری معاہدے کی توثیق کر دی۔ ناسا کے چاند مشن آرٹیمس 1 میں شامل اورین سپیس کرافٹ زمین پر اتار لیا گیا۔ ایرانی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر $1 کی قیمت 3,70,000 ریال سے زیادہ ہو گئی۔ تورخم بارڈر پر ہزاروں امریکی ڈالر افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ ایران نے پاکستان سے ترجیحی تجارتی معاہدے میں درج تمام اشیاء کی درآمدات پر پابندی ہٹا دی۔ سستا روسی تیل معاشی دباؤ دور کرنے میں مدد فراہم کرے گا پاکستان۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی تقریر کا نوٹس لے لیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار لیتا ہے تو خلیجی عرب ممالک سلامتی یقینی بنانے کے اقدامات کریں گے۔ ابوظہبی میں ورلڈ پالیسی کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم خطے میں ایک انتہائی خطرناک جگہ پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی ریاستیں اپنی سلامتی یقینی بنانے پر نظر رکھیں گی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جوہری معاہدے کی بحالی کو اختتامی نقطے کے بجائے نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے جوہری معاہدے بحالی کی کوشش میں مثبت اشارے نہیں مل رہے۔ ایران کے جوہری ہتھیاروں میں عدم دلچسپی کے بیان کی مزید یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان فورسز کی فائرنگ، پاکستانی حکام کا ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ISPR کے مطابق سرحد پار سے افغان فورسز کے بلوچستان کے علاقے چمن میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 6 پاکستانی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستانی حکام نے افغان حکومت سے رابطہ کیا اور فائرنگ کرنے والے ذمہ داران کے خلاف فوری سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاک فوج کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق افغان فورسز نے بلوچستان کے علاقے چمن میں شہری آبادی پر توپ خانے، بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی۔ بیان کے مطابق شدید فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد شہید ہو گئے جبکہ 17 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے جامعہ اقتصادی شراکت داری معاہدے کی توثیق کر دی۔ اماراتی وزیر مملکت برائے غیر ملکی تجارت کا کہنا ہے کہ رواں برس اسرائیل اور امارات کے درمیان $2 ارب کی تجارت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے سے اس پیش رفت میں اضافہ ہوگا۔ اماراتی وزیر ثانی الزبیدی کا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ اسرائیل امارات کے درمیان رواں برس کی تجارت پچھلے سال سے 114% زیادہ ہے۔ آزاد تجارتی معاہدے سے یہ پیش رفت اور آگے بڑھے گی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات جدید ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور خوراک کے شعبوں میں مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل آزاد تجارتی معاہدے پر رواں برس مئی میں دستخط ہوئے تھے۔ معاہدے کے تحت 96% تجارتی اشیاء پر ٹیکس کم یا ختم کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ناسا کے چاند مشن آرٹیمس 1 میں شامل اورین اسپیس کرافٹ 5 دسمبر چاند کے گرد آخری پرواز کرنے کے بعد کامیابی سے زمین پر اتار لیا گیا۔ ناسا کے مطابق اورین کیپسول کو
چاند کے گرد خلا میں 25 دن کا سفر مکمل کرنے کے بعد اتوار کی صبح کامیابی سے اتار لیا گیا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی کیپسول پر آگ لگ گئی تھی، تاہم 3 پیراشوٹس کی مدد سے اورین کیپسول کو بحر الکاہل کے کیلیفورنیا میں اتار لیا گیا۔ ناسا مستقبل میں اپنے آرٹیمس چاند مشن کے ذریعے اپولو 11 کے بعد پہلی مرتبہ چاند پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آرٹیمس 1 کے اورین کیپسول میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، تاہم مختلف نوعیت کے سینسر سے منسلک 3 انسانی ڈمیز کو اورین کیپسول میں بٹھایا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد کریک ڈاؤن۔ روس سے تعلقات اور مغربی پابندیوں کی وجہ سے ہفتے کے روز ایران کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہفتے کے روز کرنسی مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 2,900 ریال اضافے کے بعد 3,70,200 ایرانی ریال تک پہنچ گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 16 ستمبر 2022 کو مہسا امینی کی پولیس حراست میں ہلاکت اور ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد سے ایرانی کرنسی کی قدر میں 13.8% کمی ہوئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی ریال کی تیزی سے کم ہوتی قدر حکومت کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر معاملات سنگین ہو جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک افغان سرحدی گزرگاہ تورخم پر کسٹم نے 2 مختلف کارروائیوں میں ہزاروں امریکی ڈالر افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کلیکٹر کسٹم کے مطابق تورخم پر ایک کارروائی میں افغانستان جانے والے مسافروں سے 10,000 امریکی ڈالر برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری کارروائی میں کسٹم اہلکاروں نے افغانستان جانے والی ایک خاتون مسافر سے 5,000 امریکی ڈالر برآمد کر لیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا۔ ترجمان ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایران نے ترجیحی تجارتی معاہدے یا پروفیشنل ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کے ساتھ درج تمام اشیاء کی درآمد پر پابندی ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور ایران نے PTA معاہدے پر مارچ 2004 میں دستخط کیے تھے اور وفاقی کابینہ نے پروفیشنل ٹریڈ ایگریمنٹ کی مئی 2005 میں توثیق کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ستمبر 2006 میں پاکستان ایران ترجیحی تجارتی معاہدے کو فعال کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ پاکستان کا ممکنہ تیل درآمدی معاہدہ اسلام آباد کی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے اور ملک کو تیل کے بڑھتے ہوئے درآمدی بل میں کمی لانے کے ساتھ پاکستان کے معاشی دباؤ کو دور کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب صدیقی کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ تیل کے ممکنہ معاہدے کا پاکستان کی معیشت پر زیادہ اثر پڑے گا۔ اس سے درآمدی بل کو کم کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کی تقریر کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا سے گزشتہ روز کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ مانگ لیا۔ عمران خان نے تقریر میں چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق الیکشن کمیشن آرٹیکل 204 کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی عمران خان کے خلاف توہین چیف الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر کو عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے سمیت 5 اہم کیسز ڈی لسٹ کر دیے ہیں، جس کی سماعت 20 دسمبر کو ہوگی۔ ڈی لسٹ ہونے والے کیسز میں عمران خان کے ضمانتی انتخابات میں کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے، اکبر ایس بابر کی PTI کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ایکٹ 2020 کے تحت شکایات، NA 22 مردان، NA 24 چارسدہ، NA 31 پشاور میں انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع کروانے، NA 108 فیصل آباد اور NA 118 ننکانہ صاحب میں انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع کروانے کے کیسز شامل ہیں۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔